السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور علماء کرام، میں تو اپنی ذات کو ایک طالب علم کی ذات سمجھتا ہوں اور زندگی کی کچھ کارگزاری سنانے حاضر ہوا ہوں۔ خاص طور سے میرے رفیق سفر اور میرے مشیر حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور علماء احمد آباد شہر کے، ان کے حکم پر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، اس لائق سمجھاؤ جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے ایک مناسبت دی ہے کہ اکابر امت کا یہاں آنا جانا رہا، تو میں تو اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں اور دل ہی دل میں استغفار کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھ جیسے گنہگار کو اس جگہ پر بٹھایا اور کچھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا جس پر اس امت کی بنیاد کو اٹھایا تھا۔ سبق کیا تھا؟ سبق تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اور دنیا میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے رسول ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو زندگی کی کامیابی ہے۔ چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے جس ملک میں رہتا ہو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ میں آج جو بات کر رہا ہوں کوئی بیان یا کوئی تقریر نہیں، ایک زندگی کی بہت اہم کارگزاری سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالی جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی کوشش کرے، اور نبیوں کی دعوت بھی یہی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، سبھی کی دعوت ایک ہی تھی کہ لوگوں اللہ کی مان لو اور اللہ کی مان کر زندگی گزار لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوالات کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ ہی کی پہچان اور اللہ ہی کی طرف بلایا، اور اس امت کے ساتھ خاص مناسبت لگا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام تھا اس امت کے سپرد کیا گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی زبردست القاب کے ساتھ اور کتنی تعریف کے ساتھ پکارا۔ اخرجت للناس، علماء کرام بیٹھے، آپ ان سے تفصیل معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس جگہ پہ بہت سارے الفاظ آ سکتے تھے، لیکن اس امت کو ایک مناسبت دی اور تعریف کے ساتھ بکلایا۔ اخرجت للناس، اور کیا کہا؟ جو نبیوں کی دعوت ہوتی تھی، نبوت کا جو درجہ ہوتا تھا، اس امت کے سپرد کیا گیا کہ اب کوئی نبی آنا نہیں، تو اب یہ نبوت والا کام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کرے گی کہ لوگوں کے پاس جائے گی اور اللہ کی پہچان کرائے گی اور اللہ کے عالی بول کو بولے گی اور اللہ کی معرفت کو بولے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے گی اور اللہ کی وحدانیت کو بولے گی، اور ٹوٹے ہوئے اور جھوٹ اللہ سے دور ہے ان بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے گی۔ اس امت کی مناسبت ہے۔ یہودیوں کو ان کی مناسبت کے ساتھ، یہود کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں پکارا، عیسائیوں کو عیسائیوں سے پکارا، لیکن میری اور آپ کی جب باری آئی 1 کم 90 دفعہ
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو، اللہ کے خزانے میں ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ کے خزانے میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا۔ یہ بہت قیمتی اور بہت اہم دولت ہے۔ اب اس کو بچا کر اور اس کو باقی رکھ کر اور اس کو زندگی میں اتار کر آخری گھڑی تک زندگی میں رکھ کر دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دین کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ فلاں مشکل چیز ہے فلاں مشکل چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہے ان کی زندگی کھوکھلا ہے۔ میں کیوں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چند ماہ پہلے اس احمد آباد کے ساتھ کچھ باتیں ذہن میں آ گئی کہ مناسبت ہے کہ میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب کی یہاں نسبت لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑوں کی پتہ نہیں کون سی ایسا عمل اور ان کی دعائیں قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک نسبت جوڑ دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نسبت ہے اور میری نجات کی اور اللہ کے یہاں بخشش کا ذریعہ بنے گا کہ چند ماہ پہلے میرا نکاح ہوا، جس طریقے سے پتہ ہے میری اہلیہ محترمہ۔ تو میں جب نکاح کے بعد ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو اور آپ اس طرف آئی ہو، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہوا میں اڑتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمتیں دے دی ہے دنیا کی۔ میں نے کہا اس زمانے میں بھی ساری نعمتیں تھی؟ بولے اس زمانے میں ساری نعمتیں تھی، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، کیونکہ وہ جس فہم میں تھی اس کے اندر جو ایک نوجوان سوچتا ہے نا کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں، یا ایک نوجوان بہن سوچتی ہے کہ مجھے عزت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے، وہ عزت کیا ہوتی ہے نا، نام کی عزت ہوتی ہے۔ ایسے بہت دنیا میں آئے، لیکن وقت کے ساتھ جب حشر اینڈ آ گیا تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا جو چلے گئے، کوئی یاد کرتا، کوئی یاد نہیں کرتا، اور جس نے اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزاری اس کو اصل عزت ملی ہے۔ جیسے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ اللہ کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا ہی میں عزت والا کام لیا اور ان کی موتوں کو بھی ایسا عزت کا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ تو مشہور بھی تھی، آپ کے پاس تو پیسہ بھی تھا، اور پیسہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ میں اور آپ کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پلاننگ بناتے کہ یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے، ایسا کام کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، اور اس پہ اتنی محنت کریں گے، اتنا ٹائم صرف کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، یہ ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے۔ سب کا یہ حال ہے، میرا اور سب کا ہی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اللہ نے حلال روزی کو عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی بس ایک ایونٹ کرنا ہے، ریبن کاٹنی ہے تو 5 لاکھ 7 لاکھ مل جاتا ہے، یہ ہمارا پیکیج ہے، بزنس کلاس ٹکٹ ملتی ہے، من چاہے جتنے دن جس کنٹری میں جاؤ جتنے دن رہنا ہے مل جاتا ہے، اور ویزا بھی ساری چیزیں آسانی سے لگ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب لوگ دعا کرا کرا کے تھک گئے، 200 روپے بھی کوئی نہیں دیتا۔ سر علماء کرام ہمارے بیٹھے ہیں تو وہاں دعا کرنا برکت ہو، میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ برکت کہاں سے ہوگی، پہلے برکت کو لینے کے لیے کچھ تو لگاؤ۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھا تھا کہ ریبن کاٹنی ہے اور خالی ہی ہاں کر کے آ جانا ہے اور 4-5 لاکھ، اور وہ پیسہ پہلے لینا ہے، بعد میں نہیں، پہلے پیسہ لینا ہے۔ میں نے کہا جب آپ کے پاس پیسہ بھی تھا اور جو ڈیزائن عامتاً ہماری بہنوں کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے بطور لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ ان کے اندر شوق زیادہ ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے۔ میں نے کہا جو ڈیزائن بازار میں نہیں آتی وہ آپ کے پاس پہلے آئی ہوتی ہے، اور جو آپ لگا لو اس کو پورا کرتے۔ میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ڈیزائنر کے ساتھ، تو مجھے کہنے لگا مولانا میں ایک جگہ وہ ریپ پہ جو ڈیزائن لانچ ہوتی تھی کچھ ڈیزائنروں کا تھا، تو ایک بندہ چل رہا تھا، ماڈل لڑکا چل رہا تھا، تو وہ جلدی جلدی میں اس کا اینگل لٹک گیا پیچھے، تو وہ چلنے لگا، تو ڈیزائنر نے کہا کہ یار ہک لٹکی ہوئی ہے، بولے یہ ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن بن گئی، بولے۔ میں نے کہا دنیا ایسی پاگل ہے۔ میں نے کہا پہننے کی چیزیں آپ کو مل رہی ہے، کھانا پینا آپ کو اچھا سے اچھا مل رہا ہے، پھر کیا بات تھی؟ بولے دل کے اندر ایک خالی جگہ تھی اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں اس حال میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اس خلا کے اندر میں سو نہیں پاتی تھی۔ اور ایک چیز تھی کہ نماز بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے
علماء کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سنتے ہیں کہ نماز سے سارے مسئلے حل ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرف آنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جڑنا یہ ایک بہت بنیادی چیز نماز تھی. وہ کہتی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی. سن 2012 سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے سیٹ پہ ہوں، چاہے شوٹنگ پہ ہوں، چاہے فلائٹ میں ہوں. نماز کے وقت میں نماز ضرور ادا کرتی تھی اور قضا نہیں کرتی تھی. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سفر میں ہوتے نماز قضا کرتے تھے کہ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن بولے میں نماز قضا نہیں پڑھتی تھی، بس پڑھ لیتی تھی. تو میں یہ سوچتی تھی جب رات سوتی تھی کہ میرا یہ سب کرنا، میں لوگوں کو دیتی بھی ہوں. عامتاً جو اس دنیا میں ہوتے ہیں نا خرچ بہت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں دیتی بھی بہت زیادہ تھی اور رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی، نفل روزے بھی رکھتی تھی، نماز کا اہتمام بھی، لیکن یہ سوچتی تھی کہ میرے سے فائدہ کیا. میں یہ سمجھتی ہوں لیکن لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں میرے سے فائدہ کیا؟ کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے، چاہے ہمارا مذہب ہو، چاہے ہمارے برادران وطن، ہمارے بھائی ہو، کسی کو فائدہ نہیں. تو میں نے کہا فائدہ کیسا پہنچانا چاہتی تھی؟ بولے وہ ہماری ایک عیاشی میں تھے، بس ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مقصد پورا ہو جاوے چاہے کچھ بھی ہو. لیکن اس طرف آنے کے بعد میرا دل نرم ہوا کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کو میری ذات سے فائدہ ہو جاوے. میری سوچ یہ ہو گئی کہ میں کسی کو کیسے بھی کام آ جاؤں، کسی بھی طرح سے کام آ جاؤں، کہ کوئی بھائی اور بہن پریشان ہے اس کے میں کام لگ جاؤں. اس وقت پہ آتی تھی یہ سوچ، لیکن کیا کر دیتے تھے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ بھائی میں گراؤنڈ پر ہو کے ان کا کام کروں، یہ ایک میری فکر آ گئی. بولے اور میں رات کو سو نہیں پاتی تھی. میں نے کیا کوئی ایسا واقعہ؟ بولے واقعہ یہ ہوا، رمضان تھا 2019 کا، میں سوئی ہوئی تھی. بولے شہر سے پہلے میں نے قبر کو خواب میں دیکھا اور بہت بری حالت میں دیکھا. تو میں ایک دم چونک کر اٹھ گیا، مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا. اس کے دوسری رات میں نے قبر کو دیکھا، بہت اچھے طریقے سے دیکھا. پھر آواز سنی کہ اگر زندگی ایسے گزارو گے تو یہ ملے گی ورنہ وہ ملے گی. اب میں پریشان تھی کہ میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی. کیونکہ ایک زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چاندنی اور ساری چیزیں، تو وہ چھوڑنا جب آدمی سوچتا بھی ہے نا. ہمیں بہت لوگ ملتے بمبئی کے اندر کہ مولانا دل خالی. ایک پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سنگر ہمارے بھائی، ان کے بھائی فوت ہو گئے 1 سال پہلے. وہ مجھے باتوں باتوں میں کہنے لگے مولانا حج کرنا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ رو دیا. بولے مولانا بس دعا کرو کہ اللہ اتنی زندگی دے دے اور اللہ کا گھر کھول دے کہ حج ہو جاوے. یہ دنیا کیا ہے؟ بولے میرے اتنی کٹ گئی، اب مجھے کیا ملے گا؟ یعنی طلب ہوتی ہے نا، طلب. ہم یعنی کسی کے لیے یہ نہ کہے کہ یار یہ ایسا ہے. ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ یہ ایسا ہے؟ ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے بطور ایمان والا ہر ایک کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. وہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. میں اور آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے اور میں اور آپ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے. وہ مجھے کہنے لگا مولانا بس میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ کے یہ جذبات سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، ان سب کے لیے اگلے سال انشاءاللہ حج کھل جائے گا تمہاری تمنا سے. اس کو میں نے یہ کہا. وہ اتنا خوش ہوا کہ بولے بس مولانا یار زندگی پتہ نہیں ہے کب اللہ کا امر آ جاوے اور ہم دنیا سے چلے جاوے. تو میں نے میری اہلیہ کو کہا، میں نے کیا اس کے بعد بولے اس کے بعد 19 پورا نکلا. میں جارڈن شوٹنگ میں گئی تو بولے وہاں میں جس ہوٹل میں تھی تو وہ ریپ کر کے کچھ طریقے سے باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں. تو بولے میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کفن پہنایا گیا اور باقاعدہ مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں پورا 1-1.5 مہینہ بولے وہاں ایک شوٹنگ کے لیے رہی، مجھے نیند نہیں آئی، میں بہت زیادہ بے چین رہی. اب اس کے پس منظر میں لے جاؤں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا کابر امت و کابر امت ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق دے. سن 2018 کی حج کے اوپر میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا فلاں بہن ہے، پہلے میں بہن کہتا تھا، ایک بات بڑی یہاں ہنسنے والی ہے، میں اس کو بہن کہوں. میں نے کہا مولانا میں ان سے پہلی دفعہ 2017 حج عمرے پہ ملا رمضان میں، ان کی والدہ اور ان کے گھر والوں کو لے کر وہ آئے تھے. تو میں نے کہا بہن آپ کو کچھ کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، معاف کرنا یہ بات، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ہمارے تصور میں بھی اللہ کیا فیصلے کر چکا ہوتا ہے آگے ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں. پھر میں نے حضرت مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ ان سے بات کریں. مولانا نے بات کی کہ بیٹی میں ملنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میں دبئی آ رہی ہوں. تو مولانا کہ میں ضرور آؤں گا بیٹی آپ کو ملنے. تو میں حج سے واپس دبئی آیا اور وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ دبئی آ گئی. مولانا انہیں ملے 6 سے 8 گھنٹے وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھی، مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، ملے. پھر وہ بھی آ گئے، میں بھی انڈیا آ گیا. مولانا کا اگر سفر تھا کینیڈا کا، مولانا وہاں چلے گئے. مولانا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کی ثنا سے کوئی سگائی ہو جائے تو بہت اچھا کام آ جائے. میں اللہ کی شان 3 دن جماعت میں تھا.
تو میرے ساتھی میرے ایک دوست کو میں نے کہا مولانا کا دماغ سٹکا گیا ہے. میں نے مولانا کے بیٹے کو میسج کیا, میں نے کہا یار والد صاحب کا دماغ, وہ کینیڈا میں تھے تو ہمارا وقت کا فرق تھا. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا مولانا کسی کے ساتھ کسی کا بھی نکاح جوڑ دیتے. اگر میں نے کہا میں نے ان کو یہ بات کہہ دی نا تو یہ مجھے جوتا اٹھا کے ماریں گے کہ یہی کام رہ گیا ہے. پھر میں نے اللہ کے آگے مانگا, میں نے کہا یار بات تو بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے یہ 2018 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. 19 پورا چلا گیا. 19 رمضان میں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور ہم ساتھ میں اکٹھے عمرے کے سفر پہ ساتھ تھے. تو مولانا کو میں نے کچھ چیزیں بتائی تو مولانا مسکرائے. مولانا ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسکرائے گا آدمی. میں ایک طرح سے مولوی, اپنی زندگی مولوی کی سیدھی سادھی زندگی ہوتی ہے. تو مولانا بھی مسکرائے. میں نے مولانا کے بیٹے سے کہا, میں نے کہا مولانا کسی کا بھی رشتہ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیتے پیچھے مڑ کے پوچھتے نہیں اس کا کیا حال ہے؟ بولے ابھی تک آپ نے لڈو منہ میں رکھا ہے. میں نے کہا یار اب لڈو ایسا پکڑایا ہے کہ منہ میں تو رکھنا ہی پڑے گا. تو پھر مولانا کی طبیعت بہت خراب تھی مدینہ منورہ میں. پھر ہم لوگ انڈیا آ گئے اور اس کے بعد وہ جارڈن میں تھی, ان کی شوٹنگ چل رہی تھی. 20 میں وہ واپس آئی. پھر میں اللہ کی شان عمرے پہ مدینہ منورہ میں تھا فروری کے مہینے میں, لاک ڈاؤن سے قبل. تو ان کا میسج آیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. 3-4 دفعہ میسج آئے. میں حرم میں تھا تو میں دیکھ نہیں پایا. پھر میں نے رات میں بولے میں آپ سے کچھ بات کرنا, کچھ مسائل تھے. وہ مجھے کہے کہ یہ مسائل اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا کیا ہوگا. میں نے کہا یار آپ کے پاس دولت ہے, شہرت, ابھی آپ کے پاس ماشاءاللہ کام ہے, جب لاک ڈاؤن لگا نہیں تھا. میں نے کہا اچھی زندگی ایسا کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا اللہ آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا, بس آپ اللہ سے مانگو. اس بندی نے اس رات سے تہجد شروع کی. تب پہلے کبھی کبھی پڑھتی تھی لیکن آج تک ماشاءاللہ اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی. سفر ہو حضر ہو, یعنی اللہ کہتے ہیں نا کہ تہجد نیکوں کا عمل ہے اور نبیوں کا یہ بہت اہم سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے نبی جی رات میں آپ کی اور میری ملاقات اور میری بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ رات میں میرے پاس آیا کریں. قرآن کہتا ہے اس بات. تو یہ نبیوں کا شیبہ ہے اور رات کے اندر اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی چیز. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا لطف نصیب فرمائے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہ آپ اللہ سے مانگو. فروری کا زمانہ تھا, لاک ڈاؤن لگ گیا, انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا. کچھ مسائل تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مسائل سے, اور کوئی دوسرے مسائل نہیں تھے, بس وہ زندگی کے اندر سکون نہیں تھا, چین نہیں تھا. میں نے کہا اللہ تمہیں نکالے گا. جیسے جیسے رمضان قریب آتا گیا, شعبان آتا گیا, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے جو ٹیلی ویژن تھا. میں نے کہا یار شروع رکھو, کیوں بند کیا؟ میں نے کہا چلاؤ یار کیا مسئلہ ہے؟ بولے بس دل نہیں ہوتا. رمضان آ گیا. رمضان میں ماشاءاللہ معمول کے مطابق ہر سال 2 قرآن ختم ہوتے تھے پہلے ان کے. اس سال انہوں نے 3 قرآن ختم کیا. میں نے کہا بڑا اللہ مبارک کرے. رمضان کے بعد انہوں نے مولانا کو کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے انس سے. مولانا کا پھر مجھے آیا. میں نے کہا مولانا 2018 سے یہ 2020 ہو گیا ماشاءاللہ سے. میرے والدین بھی میں نے کہا انتظار کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے میں ایک ہی بیٹا اپنے والدین کا. تو میں نے کہا مولانا, بولے نہیں اب ہوگا. تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ٹھیک ہے, میں نے کیا جون جولائی کا مہینہ تھا اور اسی کے اندر 2-3 ماہ اور گزر گئے. میں نے ان کو کہا یار پھر جیسے اللہ کی طرف سے امتحان بھی آتا ہے, جیسا بندہ ہوتا ہے نا ایسا امتحان ہوتا ہے, لیکن بندہ جمع رہتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے. بندے کی دل کی نیت صاف ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے. اتنا کام آنا شروع ہوا. جیسے لاک ڈاؤن کھلنے گیا تو وہ جو پتہ نہیں نوجوان سارے بیٹھے ہیں, مجھے نام یاد رہے گا, خطروں کے کھلاڑی ایک شو آتا ہے, پتہ نہیں نوجوان بیٹھے ہوں گے, میں نے دیکھا کبھی نہیں ہے لیکن وہ بتاتے تھے. تو اس کی آفر آئی. بولے پہلے جا چکی تھی اور بہت زیادہ. میں نے کہا چلے جاؤ کر لو آپ. میں نے کہا کر لو, ہمارا کیا ہے, 10 دن کی بات ہے آپ کی. بولے نہیں بس نہیں کرنا. اس کے بعد جو انہوں نے ویب سیریز یعنی ایک شوٹنگ کی تھی اس کا دوسرا پارٹ آ رہا تھا, اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. تو کام بولے اتنا آیا کہ 17-18 سال کی زندگی میں کبھی اتنا نہیں آیا, اتنا کام آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار کر لو. پھر انہوں نے کہا کہ میرے سر سے میں دوپٹہ کبھی نہیں اتاروں گی. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, یہ آسان نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنی زندگی انجوائے کرو. ہمارا دین کسی کو کسی طریقے سے باندھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی, بڑی سہولت ہے اور بہت زبردست دیا ہوا ہے دین. یہ دین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے, اس کا اصل دین ہمیں اور آپ کو سمجھا دے. تو میں نے ان کا بولے بس میں نے طے کر لیا. مجھے کہا کہ مجھے اناؤنس کرنا ہے, مجھے چھوڑ دینا ہے. میں نے کہا یار آپ سوچ لو. میں ٹالتا رہا. اکتوبر آ گیا. بولا آپ نے اب نہیں کہا نا تو میں اپنے اعتبار سے اناؤنس کر دوں گی. میں نے کہا یار خاموخواہ کیوں یہ کر رہی ہو. بس بولے بس میں نے 17 سال زندگی کے اندر
لوگوں کو اس سے نقصان پہنچایا ہے تو میرا نیت ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی خدمت کروں. دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے جو بھی مذہب کا ہو میں اس کے لیے کام آؤں, میں اس کے لیے خدمت کروں. لوگ پریشان حال ہے تو میں اس کے لیے خدمت کروں, اور اللہ مجھ سے کام لے گا. مجھے کہے کہ میں ان کے کام آؤں, میں اور بڑا یعنی ارادے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر اتارے کہ میں کوئی ہاسپٹل بناؤں, میں اس طریقے سے کچھ کام کروں. میں نے کہا یار یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. 9 اکتوبر تھا. میں نے کہا دیکھو آپ سوچ لو. بولے نہیں بس میں نے طے کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مغرب کے بعد ڈالا, دوسرے دن اس کو میڈیا نے کور کیا اور چھوڑی. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نا, یہ یاد رکھنا. بولے نہیں. میں نے کہا بس اللہ میاں خیر کرے. اور پھر ایسا وقت گزرتا گیا, نومبر آ گیا تو مجھے بزرگوں نے, میں نے مولانا سے مشورہ کیا وہاں کہ بس نکاح کرنا ہے. پھر بزرگوں کے مشورے سے نکاح ایسے ہوا کہ آپ یقین نہیں کرو گے, میرے بہنوی نے میرا ایک جوڑی کپڑا تیار کیا. مجھے پتا بھی نہیں تھا میرا جمعہ کو نکاح ہے, جمعرات کو میرے پاس کپڑا نہیں تھا. میں نے کہا بس ہو جانا ہے, جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب کا بیان مسجد میں شروع تھا, مولانا لے کے گئے, میں باتھ روم میں تھا, تیار ہو رہا تھا. یعنی وہ سچویشن میں نکاح ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو آدمی معمولات کا اور اعمال کا پابند ہوتا ہے نا, اللہ کے ساتھ اس کی اتنی مدد ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. دوسرے دن ہفتے والے دن ہمارا چھوٹا سا ایک ولیمہ تھا, کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم نے 100-150 کے درمیان میں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس تھی اس کے اعتبار سے ہم نے گھر والوں کے درمیان میں, دوستوں کے اندر چھوٹا سا ایک ولیمہ کیا. تو شام کے وقت تھا تو ظاہر سی بات ہے تیاری ہوتی ہے, گھروں کے اندر مہمان ہوتے ہیں, تھوڑے بہت 10 مہمان بھی ہو جاتے تو مستورات میں یہ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دلہن وہ خود تھی, اس نے اس کی سورہ واقعہ پڑھی ہے, سورہ رحمان پڑھی ہے, سورہ سجدہ پڑھی ہے. آج جب عشاء کے بعد فارغ ہو تو مجھے کہنے لگی مجھے سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھنے کا. مولوی کھڑا ہو جا تو بھی اب چپ چاپ, اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا 1:30 بج رہا ہے, کل پڑھ لیں گے, چھوڑو نا. میں نے کہا ابھی سو جاؤ, نماز تو پڑھ لی ہے. بولے نہیں یہ تو پڑھنا ہے. میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتا ہے اور تھام لیتا ہے نا تو اللہ پھر کام بھی ایسا لے کے آئے, لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, عزت ڈال دیتا ہے. ہماری ایک بہن ہے انڈسٹری میں, ان کا نام میں نہیں لوں گا, وہ یعنی اتنی مشہور ہے اور ماشاءاللہ سے وہ یعنی ہر وقت کسی بھی طریقے سے لائیو میں رہتی ہے. تو وہ ان کو میسج کرنے لگی کہ یار آپ گاڈ کی اینجل ہو, آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے لیے بھی اچھا کر دے, اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے, سکون آتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس سے ملو. تو مجھے کہتی ہے کہ شنا پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا, آپ کی دنیا ختم ہو گئی ہے, اب آپ کا سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی دنیا میں چلی گئی ہو, اور آپ بڑی خوبصورت لگتی ہو, اور ماشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے, زبان میں تاثیر ڈال دی ہے. اور پھر اور کوئی بات کہہ دی ہوگی تو 4 دن کے بعد اس بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دی اور ان کا کام ہو گیا. تو لوگ آنا شروع ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے, لیکن اس صلاحیت کو ہم کھولیں اور اللہ کے آگے مانگے کہ اللہ میرے اور آپ سے ایسا کوئی کام لے لے کہ جو ہماری آخرت کا ذریعہ بن جاوے. دنیا 4 دن کی ہے. یہ کورونا کے زمانے میں سب کو پتا چل گیا کہ یعنی کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں اتنا وقت رہوں گا اور میں ایسا کروں گا اور میں ایسا کروں گا. ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا ہمارے ہاتھ میں, اس کو پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن آدمی کوشش تو کرے, اور دنیا کسی کی کہیں نہیں جاتی. وہ مجھے کہتی ہے کہ آج یعنی میں خود یہ بات تو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے میں اتنی مشہور نہیں تھی. ہماری ماں بہنیں اور بڑی اماں جو گھروں میں ہوتی ہے وہ ثنا خان کون تھی پہلے نہیں جانتی تھی, لیکن اب کہتے وہ ثنا خان ایک ہے. ایک اماں مجھے کہنے لگی, کل کی بات ہے, کل ایک جگہ پہ میں تھا تو وہ بڑی عمر ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ان کے ساتھ تعلق تھا, تو میں ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں. بولے وہ گجراتی مجھے کہنے لگی એટલે કોઈ સના ખાન જે આપણા ગુજરાતી પોયરા સાથે શાદી કરેલી છે કે એ તું જ છે. પછી મને ખબર પડી કે તો मैंने कहा वो किस में थी आपने पहले देखी ना कि હમણાં જોઈ તારી વાઈફ ने કે मैंने कहा दुआ करजो मारा માટે. तो क्या ये शूटिंग में आती, शूटिंग करती थी? मैंने कहा शूटिंग करती थी ये पहला. तो वो कहने लगी मुझे कि मुझे यकीन नहीं होता कि लोग अब मुझे इतनी इज्जत के साथ बुलाते हैं. लोग पहले ये होता था कि लोग हमें देखकर अपनी बच्चियों को और हमारी बहनों को छुपा लेते थे कि यार ऐसे न बन जाए. लेकिन आज बोले लोग आते अपनी बच्चों के लिए दुआ कराने. यानी अल्लाह ताला ने किस तरीके से टर्निंग लिया, यू टर्न कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया कि अल्लाह किसी की दुनिया ज़ाय नहीं करता, और अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत दे देने का फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती. तो बात का खुलासा यह है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की कीमत हम लगाएं और हम इसकी कीमत को पहचानें. अल्लाह ताला ने ये जो वक्त दिया है ये बहुत कीमती वक्त है कि इसके पीछे नबियों का सब कुछ लग गया, सहाबा का सब कुछ लग गया, उसके बाद आकर ये दिन मुझे और आपको पहुंचा है. हमारा दिन और हमारा साल ये मुहर्रम का वक्त यानी महीना चल रहा है, ये भी कुर्बानियों के साथ है, और आखिर
ذی الحجہ وہ بھی قربانی والا ہے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کے اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ کتنی محبت، بے انتہا محبت کہ اللہ ان سے جو محبت کرے گا آپ ان سے محبت کریے گا، اور اللہ جو ان سے بغض رکھے گا آپ ان سے بغض رکھیے گا. انتہا درجے کی. لیکن قربانی لگا دی. 72 افراد اپنے خاندان کے، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد جو نکاح کیے تھے ان کے ساتھ 6 بیٹے یعنی 6 بھائی ساتھ میں شہید ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی معمولی قربانی ہے کہ 19 افراد اپنے گھر کے اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے. میرا اور آپ میرا بول لینا آپ کا سن لینا بہت آسان ہے. اور آخری مہینہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے قربانی، کیا آدمی تصور نہیں کر سکتا. یعنی قربانی کے دنوں کے اندر بکرا ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو کمزور دل والے میرے والد صاحب نہیں دیکھ سکتے، کوئی ہوتے ہیں یعنی وہ نہیں دیکھ سکتے. ہم یعنی کسی کو پتھر لگ جاتا ہے، کوئی بائک سے گر جاتا ہے تو کوئی بھی ہمارا یعنی جذبہ وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے کہ یار اس کو پہلے ہاسپٹل ہم پہنچائے، اس کی تیمارداری کرے، اس کی علاج کروا لے. کوئی بھی انسان ہوگا دنیا میں یعنی ایک انسانی فطرت ہے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ابراہیم اسماعیل کی محبت آپ کے دل میں جگہ پکڑ لی ہے. وہ جب اٹھا کر کہا کہ اللہ یہ اسماعیل نہیں، ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل آپ کے نام پر فرما. کیا وہ یعنی کیا وہ جذبہ ہوگا. 94 سال کی عمر ہے، یعنی آج کا بڈھا مرغی نہیں پکڑ سکتا، وہ بیٹے کے بال پکڑ رہا ہے اور ذبح کر رہا ہے. کیا قربانی ہوگی. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لانا تھا. نبیوں کی قربانی ایک فاؤنڈیشن ہے کہ نبیوں کی قربانی لگی ہے، پھر جا کر یہ امت وجود میں آئی ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کا نظام مقصود نہ ہوتا. کہ کائنات کا جو یہ نقشہ نظر آ رہا ہے مجھے اور آپ کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہے. کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا مقصود نہیں ہوتا تو یہ کچھ چیز نظر نہ آتی. ان سے بھی اللہ کے دین کے خاطر قربانی لے گا. عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کن نبیوں کو تکلیف ہوئی؟ تو کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے زیادہ اللہ کے دین کے خاطر میرے قربانی لگی ہے اور سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. ہم پڑھتے ہیں کہ آگ میں ڈالا گیا نبیوں کو، آرے سے چیر دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے. کہ طائف کا واقعہ ہم اٹھا کر تو دیکھے. میں یعنی اس ٹھنڈی ہوا کے اندر آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ جگہ کے اوپر ہم ایک بزرگ کے ساتھ طائف وہ جو جگہ ہے وہاں لے کر گئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج کل تو حکومت سعودیہ نے بہت اچھا اس کو بنا دیا ہے کہ لوگ وہاں تفریح کے لیے جاتے ہیں. لیکن جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے پتھر پڑے ہیں کہ جو عتبہ جس کے ہاتھ میں بدر کی جنگ کا کافروں کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا اور جس کو لیڈ کر رہا تھا اس کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کو دیکھ کر رحم آ گیا کہ محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ کا کیا حشر کر دیا طائف والوں نے. کہ اپنے غلام عداش کو بھیجا کہ عداش جاؤ یہ انگور، اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دینا اور قسم دینا کہ یہ انگور رد نہ کرنا، یہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ ہے، یہ انگور کھا لینا. اور دعا جو ہے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت وحیلت وہوانی علی الناس، کہ اللہ تو نے مجھ کے کن کے حوالے کر دیا. وہ کس درد کے ساتھ دعا کی ہوگی. تو وہ قربانیاں لگی ہے نبیوں کی، صحابہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی. اس کے بعد یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے. تو ہمارے ذمے ہے کہ اس دین کی قدردانی کرے اور اس کو ہماری زندگی میں اتارے اور اس دین کو سیکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے اندر اس دعوت کی محنت کو بہت عام طریقے سے زندہ کیا ہوا ہے اور بہت آسان طریقے سے زندہ کیا ہوا ہے. کہ بہت آسان ہے، نہ مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی بزرگ کی خانقاہ میں اتنا وقت، یعنی آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ پورا وقت فارغ کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سی محنت دے دی کہ اس کے اندر اپنے اوقات کو فارغ کر کر لگاوے. اس کا بڑا فائدہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہمیں آ کے کہ یار یہ جو اللہ کے راستے، مجھے ایک بہت بڑا آدمی انڈسٹری کا کہنے لگا، بولے مولانا ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے بچے بھی 4-5 ہوتے ہیں
اور یہ 4 مہینے چلے جاتے, 40 دن چلے جاتے, ان کا گھر کیسے چلتا ہے؟ بولے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ہے اور ہماری انکم بولے مہینے میں 2 کام ہو جاؤ تو پورے سال کا خرچہ نکل جاؤ, لیکن 2 کام نہیں ہو, ہمارا ٹارگیٹ نہیں پورا ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم فقیر ہو گئے. یہ کیسے نکل جاتے ہیں؟ اور یہ کام کاج اکثر ساتھی کام کاج بند کر کے جاتے ہیں. اپنا تبلیغ کا کام کیا ہے کہ اپنا مال, اپنا جان اور اپنا وقت. تو بولے یہ لگاتے کیسے؟ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو کہنے لگا پہلے تو یہ لگتا ہے, تو میں نے کہا کتنوں کو کون دے گا, کتنوں کو کون دے گا؟ دنیا کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی محنت کو زندہ نہیں کیا ہو. ہر جگہ کے اوپر کالا ہو, گورا ہو, عرب ہو, عجم ہو, انگلش جاننے والا ہو, اردو جاننے والا, جو زبان جاننے والا ہو, یعنی ہر جگہ پہ چلا. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محنت کو اس زمانے میں ہمارے ملک سے چلایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے ملک میں رکھا ہے کہ ہدایت کی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے ملک سے اٹھایا, کہ مولانا الیاس صاحب کو اسی ملک کے اندر پیدا کیا اور اسی ملک سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی ملک سے اس محنت کو زندہ کیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ صرف انڈیا میں نہیں. بولا ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں دبئی تھا تو دبئی جا رہی تھی, جب وہ بولے تھیلا پوٹلا اچک کے جا رہے ہوتے, بولے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یعنی ویسٹ کوٹ کا یا ٹی شرٹ کا یا شرٹ کا بولے استن بھی یا آئین بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے. بولے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بولے میں نے کہا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بولے کہیں بھی بستر لگا کے سو جاتے ہیں. میں نے کہا بس سو جاتے ہیں. اور پھر وہی کہنے لگا مجھے کہ یار میں بڑا تعجب کرنے لگا کہ اس میں ایک سائنسدان تھا اور ایک کمپنی کا مالک تھا. تو میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی, ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سب ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتا ہے, امیر بھی ہوتا ہے, سب ایک ہی سب میں سوئے ہوتے ہیں اور سب ایک ہی طرح سے کھانا کھا رہے ہو. بولے یار یہ بڑی بات ہے یار. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کس کو ملنا ہوتا ہے تو اس کا وقت الگ ہوتا ہے. میں نے کہا یہی تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کی تھی کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان ایک برابر ہے, کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. تو بولے یہ بڑی تعجب کی بات ہے, لیکن ان کے گھر کا خرچہ. میں نے کہا یار یہی تو سوچنے کی بات ہے. میں نے کہا یار میں آپ کو جتنا بھی بتلاؤں گا نا اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ ایک دفعہ میرے ساتھ چلو. تو میں نے کہا مزہ آئے گی آپ کو. بولے یار یہ مشکل چیز ہے. میں نے کہا یہ جب ایک دفعہ آپ اس کا شہد کی انگلی چلو گے تو آپ کو پتا چلے گا. میں نے کہا شہد دیکھ کے کیسا مکھی دیکھ کے ڈر لگتی ہے, لیکن اس کو جب نکالتے تو کتنا میٹھا ہوتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ آپ آؤ گے تو اس کا پتا چلے گا. تو مطلب کہنے کی بات میری یہ تھی کہ لوگ اس وقت اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوا کو چلا رہا ہے. بس اس کے اندر ہم سوار ہو جاوے, اپنے اوقات کو فارغ کرے اور اپنے آپ کو اس کے اندر لگاوے. اللہ تعالیٰ ایسے کام لگا, یہاں پتہ نہیں ہے کہ کل اٹھ کے کون کس ملک میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کب کس کو کس عہدے پہ بٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کب کس سے کیا کام لیتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے, نماز کا اہتمام کرے. نماز بہت بڑی دولت ہے, جس طریقے سے میں نے بتایا. یعنی میرا یقین کیونکہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہ ایک اساتذہ کی نگرانی ہوتی تھی, استادوں کی ایک نگرانی ہوتی تھی, گھر آتے تھے تو والدین کی ایک نگرانی ہوتی تھی, ایک ماحول ہوتا تھا نا. لیکن وہ یہ کہتی کہ مجھے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی پوٹی دی اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے چھوڑ کے ہدایت, تو اللہ کے یہاں ہی پتہ ہے کہ کون مقبول ہے اور کس کو قبول ہے اور کون مردود ہے, وہ اللہ ہی کے آنکھ بند ہونے پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن بولے ظاہری سے نقشے سے جو اس طرف سے اس طرف آ گئی تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اس نماز کی ہی برکت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں ایک تجربے کی بات آپ سے بتا رہا ہوں. میں چاہے جتنے بھی اس کے اوپر بات کروں, لیکن وہ جو فضائل ہے وہ باقی ہے. لیکن ایک زندگی کے اندر ایک میرے ساتھ, یعنی میرے ساتھ وہ زندگی جڑی ہوئی ہے, اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور پھر یہ بھی ہے کہ بھائی وہ جو چیز کہ کوئی بات پیش آ جاتی ہے, جیسے کہ سفر ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, بولے 2 رکعت پڑھ لیں گے انشاءاللہ, اللہ سے مانگتے اللہ مسئلہ حل کر دے گا. تو وہ 2 رکعت پڑے گی اللہ تعالیٰ, میں یعنی آپ کو بتلا نہیں سکتا کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس یقین کے ساتھ پڑھتی ہے. تو اللہ ان کے لیے بھی, اللہ ہمارے لیے بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے بن جاؤ اور اس کے اوپر آ جاؤ. بس میں تو چند کارگزاری آپ کے سامنے عرض کرنے آیا تھا. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے, آپ وقت نکال کر آئے اور تشریف رکھے. اور سارے علماء کرام کا دوبارہ مولانا عبدالرزاق صاحب کا بہت شکریہ دل سے ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر دے کہ ہمیں یہاں بلایا. اب یہ بتلائیں کہ ہمارا بھی آنا کچھ قبول ہو جاوے کہ میں بمبئی تھا کل پورا دن, رات میں اپنے علاقے پہنچا انکلیشور, وہاں سے یہاں آیا, تو ہمارے لیے بھی کچھ نجات اور ذریعہ آخرت بن جاوے. اب اس میں بتلایا کہ 4 مہینے کی کوئی ارادہ کرے. ماشاءاللہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ضمانت دی ہے. بہت ساری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے, 30 سال 40 سال 50 سال, 1 سال کے اندر 3-4 مہینے ہوتے ہیں, 10 سال کے اعتبار سے 30 اور 40 سال کے اعتبار سے 120 4 مہینے دنیا کے اوپر پتہ نہیں کہاں لگے ہیں. تو
اللہ کے راستے کے اندر تھوڑا سا وقت گزر جائے گا، یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بڑا کارآمد، بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے۔ اس لیے دوستو یہ ہم بھی نیتیں کریں، بہت سارے دنیا کے اندر لوگ بڑے بڑے اپنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری اپنی پچھلی زندگی سے آنے والی زندگی کو ہم انشاءاللہ بہتر بنائیں گے۔ یہ سارے اپنے دل سے نیت کریں اور آئندہ کے عزائم کریں کہ نہیں انشاءاللہ مجھے اپنی زندگی کے اندر اب آگے ایک ٹارگٹ بنا کر، ایک ہدف بنا کر اور کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے کتنی ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے، اس لیے نیت کریں، ارادے کریں کہ نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ کل صبح سے یا اسی ہفتے اپنے چلے جانا، اپنی ترتیب بنا کے ارادہ کرے، ارادہ کرنا اللہ کے ہاتھ، یعنی ارادہ کرنا ہمارے ہاتھ میں، نکالنا اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کسی کو لا کے 2 رکعت کے لیے کھڑا کر سکوں، 120 دن اور 40 دن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی نکالے گا۔ ارادہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس سال کے آخر یا اگلے سال 21 اور 22 کے اندر جی مولانا اپنے دل کے اندر اللہ جانتا ہے اور اللہ کو دکھانا ہے اور انسانیت کا بھلا چاہنا ہے کہ یہ انسانیت گناہوں کے دلدل سے نکل کر اللہ کی طرف آ جائے، اس کے لیے ایک محنت، ایک کوشش ہے۔ جیسے مولانا بھی بیان کے اندر بھی بات بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ بتایا، جو قربانی بتائی، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، یہ کوئی ایک قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ ایک بیتی داستان ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ۔ اس لیے میرا عزیز اپنے دل کے اندر نیت کر کے یعنی انشاءاللہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے آج 2021 چل رہا ہے، 2021 کے اندر انشاءاللہ پورا ہونے کے پہلے میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا، تو کھڑے ہو کے انشاءاللہ نیت کر کے ارادے کرے گا، اپنے نام پیش کر، اور جو صدقت کرے گا ساروں کا ثواب وہ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ ہمت کر کے دو، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ اندر آ جاؤ، کھڑے رہو تھوڑی دیر کھڑے رہنا انشاءاللہ۔ کیا نام آپ کا؟ ماشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلا نام ہی توفیق ہے، یعنی سب کو انشاءاللہ توفیق ہوگی انشاءاللہ۔ بہت پیارا نام ہے، آپ کا کیا نام؟ محمد گلفام، اللہ قبول فرمائے۔ تو ساتھی کھڑے ہوتے رہیں، جس کے نہیں لگے وہ ساتھی انشاءاللہ سب۔ اچھا یہ جو بیٹھا ہوا مجمع ہے اس کے اندر سے کون سے ساتھی کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ نا ایسے کہ ابھی تک ہمارے 4 مہینے باقی ہے۔ اب سبھی ارادہ کرو پھر، تو سارے بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ تو کھڑے ہو انشاءاللہ، کھڑے ہو کے نام پیش کر دو کہ انشاءاللہ چلیں ہم انشاءاللہ ترتیب بنا کر جائیں۔ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، کھڑے ہوتے رہو بھائی ساتھی، جس کے نہیں لگے وہ انشاءاللہ کھڑے ہوتے رہو ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوں گے تو اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ اقبال بھائی ماشاءاللہ، جس کے نہیں لگے سارے ساتھی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ، جس کے نہیں لگے وہ اپنی ترتیب بنا کر اپنا مشورہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے، لیکن ابھی نام ظاہر کرو انشاءاللہ۔ کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ ہی لے جائے گا، اپنی قدرت سے کرے گا، کام اللہ ہی بناتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور ساتھی بہت سارے ابھی باقی ہے، جس ساتھی کے نہیں لگے وہ تو ارادہ کر لے انشاءاللہ، لگانے والی ذات تو اللہ کی اور اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا انشاءاللہ، لیکن جس کے نہیں لگے وہ تو ہاں ماشاءاللہ کھڑے ہوتے رہے ماشاءاللہ۔ ابھی تو بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جو بیٹھے ہوئے سب کے لگ چکے ہیں تو تھوڑی سی ہمت کر لو نا، ارادہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ نہیں مقبولیت کی گھڑی ہوگی، اللہ کی نظر میں قبول ہو جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، نسلوں کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے کس کے لیے کیا لکھا ہے، انسان کوشش تو کرے ماشاءاللہ۔ ہاں یہ دیکھو سارے ساتھی کھڑے ہوئے ماشاءاللہ، اور سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، سارے نوجوان، اللہ بہت قبول فرماوے، اللہ بہت قبول فرماوے۔ دیکھو یہ وہی بات، یہ اب سمجھ آئی بات ماشاءاللہ۔ یہ تو سارے ساتھی کھڑے ہوئے ماشاءاللہ۔ ابھی یہ دانے طرف، اچھا یہ طلبہ بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، اچھا علماء بھی سال کے لیے بتا سکتے، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، فراغت کے بعد انشاءاللہ۔ یہ بیٹھے ہوئے طلبہ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ فراغت کے بعد سال لگائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے بھائی، اللہ قبول فرماوے ماشاءاللہ۔ یہ تشریف رکھیں، بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ارادے کو قبول فرماوے اور نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بناوے اور عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بناوے۔ اب اس میں یہ بتا دو کہ بھائی یہ مجمع اس مہینے میں 3 دن کون کون لگائے گا؟ اب تو بہت آسان ہو گیا، 3 دن ایسے اس مہینے انشاءاللہ، بس یہ ابھی چل رہا ہے مفتی طاہر تیسرا، صاحب کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا مفتی صاحب کے ساتھ۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت قبول فرمائے
بھائی اللہ تعالیٰ نے دین بہت آسان دیا، اس کو ہمارے گھروں کے اندر بھی ایک فضا بناوے، زندہ کرے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہم مسجدوں کے ماحول میں آتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری ماں بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ماحول کے ساتھ جوڑے، تو اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر دعوت چلتی ہے نا، جیسے موبائل ہے کہ بھائی 12 آئی فون کا 12 آیا کہ بھائی 12 ایسی دعوت چلتی ہے، جب 12 پاس میں آ جاتا ہے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو دین جب آئے گا نا تو پھر آپ لوگوں کے لیے گھر کے اندر رہنا آسان ہوگا، کہ جب دین گھر میں آ جائے گا کہ بیوی فرما بردار بنے گی، اولاد فرما بردار بنے گی، ایک گھر کا ماحول سکون والا بنے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی ہم بھی اس فضائل کی جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، اس کے اندر بٹھاوے، علماء کی مجلس کے اندر بٹھاوے، اور اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا وقت کوئی نماز کے بعد فارغ کر لے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہو، فضائل کی کتاب کو ہم پڑھیں، اور اپنے وقت کو فارغ کر کے دین کو سیکھنے کے لیے، ہمارے بستی کے اندر دین کو آنے کے لیے۔ اور مسجد ماشاءاللہ آپ کی ایک تاریخی مسجد ہے، یعنی بڑا دل اس کے اندر لگ رہا ہے کہ یہاں پتہ نہیں کتنی بڑے اللہ کے نیک بندے آئے، اور اکثر احمد آباد شہر کی مسجدیں بہت تاریخی مسجد ہیں، تو ساری آباد ہو جاوے۔ اس کے لیے اپنے آپ کے وقت کو فارغ کر کے 2.5 گھنٹہ لگاوے، اس کی نیت کرے، شروع کرے 15 منٹ سے 20 منٹ سے، جو اپنا وقت دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ 2.5 گھنٹے تک پہنچاوے۔ اور پھر آگے ہے کہ بھائی گشت کے ماحول کے اندر زندہ کرے۔ ماشاءاللہ ہر بستی کے اندر آپ کے یہاں گشت ہوتا ہے، ہفتہ واری شب جمعہ ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو بٹھاوے کہ روح ہے نا، روح غذا ہے کھانے کی۔ جیسے ہمارے نوجوان جم میں جاتے ہیں، ٹونک کھاتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں، اور کھانا ہے کہ آدمی کھانا نہیں کھائے گا 1 دن 2 دن، تیسرے دن وہ ظاہر سی بات ہے کہ بیمار ہونا ہی ہونا ہے، بیمار کمزور ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طریقے سے روح کی غذا اللہ اس کا رسول ہے کہ اس کو جتنا اس تک پہنچائیں گے وہ تازی بنے گی اور وہ مضبوط بنے گی اور وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو شب جمعہ کا پابند بناوے، اس میں پہنچاوے، اور 27 دن خوب اللہ سے حلال کماوے اور اللہ سے مانگے، اور 3 دن اللہ کے راستے میں لگاوے۔ یہ 3 دن آپ لوگوں کی زندگی کے اندر انقلاب لائے گا، اور نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس 3 دن کی برکت سے دین کو باقی رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آپ سب کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ اے تیرے بندے، اور اللہ اس کے اندر کون بندہ ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا ہمیں نہیں پتا ہے یا اللہ۔ بچوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، بڑوں نے بھی، سفید داڑھی والوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ کسی کی توبہ کے اوپر ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے جڑنے کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ہمارے ملک کے اندر چین اور سکون اور امن و امان کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اور بیماری کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس بیماری نے تو ہمارے بہت سے تیرے نیک بندے اور بہت سے گھر والے، اور یا اللہ بہت سے والدین، بہت سے رشتہ دار کو تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ یا اللہ بیماری تو بہانہ ہے، ان کا وقت آ گیا تھا، لیکن یا اللہ اس بیماری نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یا اللہ اس کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے کہ اس بیماری نے ذریعہ بن کر تیرے گھر کے لیے ہمیں محروم کر دیا۔ یا اللہ بہت دن ہو گئے بیت اللہ کی کانوں کے اندر اس جگہ کے اذان نہیں سنی ہے، یا اللہ بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوئی ہے، یا اللہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کون سی نافرمانی ہو گئی، یا اللہ پتہ نہیں کون سی نافرمانی ہو گئی کہ اللہ آپ نے ہمارے لیے اپنا گھر بند کر لیا۔ یا اللہ آسانی کے سے عافیت کے ساتھ جلد سے جلد ہمارے لیے اپنے گھر کو کھول دے، اور اللہ ہمارے ملک کے لیے بھی یا اللہ عافیت کے معاملے پیدا فرما دے، اس بیماری کو ختم ہونے کے معاملے پیدا فرما دے۔ اور یا اللہ جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کی نیک تمنائیں مرادیں پوری فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما، اور اللہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو عام فرما۔ اور یا اللہ تیرے سارے بندے ہیں یا اللہ جہاں کہیں بس رہے ہیں، جس حالات میں ہیں یا اللہ ان سب کے حالات کو ختم فرما، اور سب کو اپنا محبوب بندہ بنا دے، اور سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی پیاری اور
یا اللہ سنت والی زندگی کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ساتھیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما, خصوصاً احمد آباد شہر کے علماء کرام حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب کو کہ اللہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے, یا اللہ ہمیں بلایا, یا اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرما, ان کی نسلوں کے اندر دین کے داعی شہدائی پیدا فرما. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما, منظور فرما. صلی اللہ تعالی نبی الکریم, آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.